السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور بابرکت حیات طیبہ کا تذکرہ، پیدائش سے پہلے کے احوال سے لے کر دنیا فانی سے پردہ کرنے تک کے واقعات بالتفصیل، اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند تذکرہ۔ روزانہ خود بھی عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ سیرت کے پیغام کو عام کیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دیجئے۔ اس سلسلے کی کل 353 قسطیں ہیں، جن میں سے روزانہ ایک قسط اس چینل پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ کے لغوی ترجمے کی روح سے سبع سے مراد 7 اور المثانی سے مراد مکرر ہے، یعنی جسے بار بار دہرایا جائے۔ سبع من المثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کے جملہ علوم اور معارف اور اسرار و حکم کا بھی خزانہ ہے، اور انوار قرآن، لطائف قرآن، حقائق قرآن، وقائق قرآن، معانی قرآن، مضامین قرآن اور قرآن مجید کے جملہ محاسن و کمالات کا سرچشمہ اور منبع بھی ہے۔ حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات پورے قرآن کا خلاصہ اور اجمال ہیں، اور قرآن مجید اس اجمال کی تفصیل ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ کلام الہی ہے، اور کلام ہمیشہ متکلم کی صفت میں ہوتا ہے۔ گویا قرآن مجید کلمات الہیہ ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مجموعہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید صفات الہیہ کا مجموعہ ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ صفات الہیہ کا اجمال ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اس کے باوجود مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کے بیان کے ساتھ الگ طور پر بھی ذکر کیا۔ اس اسلوب کے ذریعے بتانا یہ مقصود تھا کہ اے حبیب مکرم، قرآن میری صفات کی تفصیل ہے اور سورہ فاتحہ میری تفصیلی صفات کا اجمال ہے۔ میں نے قرآن مجید دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صفات کی تفصیل بھی عطا کر دی، اور سورہ فاتحہ دے کر اپنی صفات کا اجمال بھی آپ کو عطا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینہ ذات اور آئینہ عظمت و اخلاق کو میں نے ایسا حسین و جمیل بنایا ہے کہ جو میری صفات اور میرے حسن و جمال کو دیکھنا چاہے تو وہ جان لے کہ میرے حسن و جمال کا اجمال بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور میرے حسن کی تفصیل بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ ناظرین، صفات الہیہ کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت کی لاتعداد صفات میں سے 7 بنیادی صفات ہیں۔ صفت حیات، صفت علم، صفت قدرت، صفت ارادہ، صفت سمع، صفت بصر، صفت کلام۔ اللہ رب العزت کی ان بنیادی 7 صفات کا فیض آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور بار بار عطا کیا گیا۔ بار بار عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو اپنے 7 صفات کا فیض بار بار عطا کیا تاکہ آپ کو صفت علم بھی میسر آ جائے، صفت حیات سے بھی آپ متصف ہوں، صفت ارادہ پر بھی متمکن ہوں، اسی طرح صفت قدرت، صفت سمع و بصر اور صفت کلام میں بھی آپ کو تمکن ملے۔ یاد رکھیں، کسی کام کے ایک بار کر لینے سے وہ عمل سیرت نہیں بن جاتا، بلکہ سیرت بننے میں وقت لگتا ہے۔ اس کے لیے بار بار فیض اور تسلسل کے ساتھ توجہ، نگرانی، ربط، پرورش اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ان امور میں تسلسل، دوام، استمرار اور تکرار شامل ہو جائے تو تب سیرت بنتی ہے۔ بار بار اس فیض کے عطا کیے جانے کی افادیت یہ ہے کہ اس مکرر فیض نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرعزم سیرت و کردار کو تشکیل دیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں حقیقت بشریت کے لطائف کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو خلق عظیم کے مقام پر پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی حقیقت بشریت کے ہر لطائف کو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کا فیض عطا فرماتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت بشریت کے 7 لطائف ہیں۔ حقیقت بشریت میں پہلا مقام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مقدسہ کا تھا۔ ہر شخصیت کی الگ طبیعت اور مزاج ہوتا ہے جس کے اپنے خصائص ہوتے ہیں۔ چونکہ حقیقت بشریت کا پہلا لطف طبیعت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی صفت کا فیض سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام طبیعت کو عطا فرمایا۔ جب اللہ رب العزت کی صفات کا فیض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کا ذوق، رجحان اور میلان بدل گیا۔ حقیقت بشریت رہی مگر میلان اور رجحان طبیعت بدل گیا۔ اب طبیعت بشر کی تھی مگر ذوق بشر کا نہیں تھا۔ گویا صفات الہیہ کے فیض نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کو بدل دیا۔ دوسرا فیض آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس کو عطا فرمایا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس مقدسہ کے خصائل بدل گئے۔ تیسرا فیض قلب محمدی کو عطا کیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اخلاق و اطوار بدل گئے۔ چوتھا فیض روح محمدی کو عطا فرمایا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے انوار بدل گئے۔ پانچواں فیض حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سر کو عطا فرمایا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سر کی کیفیات بدل گئیں۔ چھٹا فیض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خفی کو عطا فرمایا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خفی کے احوال بدل گئے۔ ساتواں فیض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اخفا کو عطا ہوا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اخفا کے مقامات بدل گئے۔ یہ 7 لطائف تھے جن سے بشریت محمدی کی تشکیل ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطائف کو صفات الہیہ کا فیض مل رہا ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تشکیل ہو رہی ہے۔ یہ وجود مقدس چلتا پھرتا تو عالم ناسوت میں نظر آ رہا ہے، مگر صفات الہیہ کے فیض سے ناسوتی خصائل اس میں سے مٹائے جا رہے ہیں۔ یہ پیکر تو بشریت کا دکھائی دے رہا ہے، مگر صفات الہیہ کے فیض سے بشری خصائل اس پیکر سے نکالے جا رہے ہیں۔ ناظرین، بات کریں تخلیق بشریت کے مراحل کی تو اللہ رب العزت نے جب بشریت کی تخلیق فرمائی تو اس کے بھی 7 مراحل تھے۔ پہلے مرحلے کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے زمین پر پیکر حیات کی زندگی کی نمود پانی سے کی۔ بشریت کی تخلیق کا پہلا مرحلہ پانی ہے۔ جب یہ زمین وجود میں آئی تو اس پر زندگی کے آثار نہ تھے، اور جب زندگی کے آثار اس پر پیدا ہوئے تو ابتدائے حیات کی بحث کرتے ہوئے سائنس نے بیان کیا کہ سب سے پہلے پانی تھا۔ سائنس کو یہ حقیقت آج معلوم ہوئی جبکہ قرآن اسے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ دوسرے مرحلے کے متعلق ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہاری کیمیائی حیات کی ابتدائی پیدائش مٹی سے کی۔ گویا بشریت کی تخلیق کا دوسرا مرحلہ خشک مٹی ہے۔ تیسرے مرحلے کے متعلق ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، یعنی کرۂ ارضی پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا اس سے کی۔ مٹی جب پانی سے ملی تو گارا بنا، اور یہ تخلیق بشریت کا تیسرا مرحلہ تھا۔ قرآن مجید میں تخلیق بشریت کے چوتھے مرحلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے۔ بشریت کی تخلیق کے 5ویں مقام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے کیمیائی اجزاء کے خلاصے سے فرمائی، یعنی ایسے جوہر سے تخلیق فرمائی جو مٹی کا خلاصہ تھا، جو ایک کیمیکل پروسیس سے گزرا اور مصفہ، مزکہ اور اجلا ہو گیا۔ اس کیمیائی جوہر سے بشریت کو گزارنے کے بعد چھٹا مرحلہ شروع ہوا، جس کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیعیاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ تخلیق بشریت کے 7ویں مرحلے پر فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتے ہوئے خشک گارے سے بنایا۔ اس طرح بشریت کی تخلیق کے 7 مرحلے مکمل ہوئے۔ ناظرین، اب بات کریں گے تخلیق و لطائف بشریت میں باہمی تعلق کی۔ ان مذکورہ 7 مراحل میں موجود ربط اور تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک مرحلہ تخلیق لطیفہ بشریت کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 1، پانی کا ربط انسان کے ساتھ یہ ہے کہ پانی کے کچھ خواص ایسے ہیں جو بشر کی طبیعت کی تشکیل میں کام آئے۔ پانی میں بہاؤ اور سیلان ہوتا ہے، اسی لیے طبیعت میں بھی بہاؤ ہے۔ کبھی طبیعت ادھر جھک جاتی ہے اور کبھی ادھر جھک جاتی ہے، لہٰذا طبیعتوں کا سیلان دراصل پانی کے بہاؤ اور سیلان کے خواص کی وجہ سے ہے۔ پانی کا یہ اثر طبیعت کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اور جیسا چاہا شامل کر دیا۔ نمبر 2، مٹی کا اثر نفس کی تخلیق میں ڈالا گیا۔ مٹی کے اندر گھٹیا پن ہوتا ہے، یہ گھٹیا پن مٹی کا ایک اثر بن کر نفس میں منتقل ہو گیا، اور نفس کی بنیادی حالت میں اس مٹی کے گھٹیا پن کے باعث برائی رکھ دی گئی۔ اس طرح یہ حالت قرآن کے اس فرمان ان النفس الامارۃ بالسوء اس کے مصداق ہو گئی، اور نفس برائی کی طرف لے جانے والا بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نفس گھٹیا اخلاق اور کمینگی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کا گھٹیا پن کی طرف مائل ہونا حقیقت میں مٹی کے اس گھٹیا پن کی وجہ سے ہے۔ بس اس مٹی کا اثر اللہ رب العزت نے جیسے چاہا اور جیسا چاہا انسان کے نفس میں رکھ دیا۔ نمبر 3، بشریت کی تخلیق کا تیسرا مرحلہ گیلی مٹی سے بننے والے گارے کا تھا۔ اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اور جیسا چاہا انسان کے قلب میں رکھ دیا۔ بشریت کی تخلیق کا چوتھا مرحلہ چپکنے والا گارا تھا۔ اس کا اثر اللہ تعالیٰ نے جوہر لطیف کے طور پر انسانی روح میں منتقل کر دیا۔ بشریت کی تخلیق کا 5واں مرحلہ مٹی کا جوہر تھا۔ اس سلالہ کا اثر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر کو منتقل کر دیا۔ بشریت کی تخلیق کے 6 مرحلے صلصال کا اثر انسان کے مقام خفی میں منتقل کر دیا۔ بشریت کی تخلیق کا 7واں مرحلہ کالفخار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اور جیسا چاہا اس کا اثر انسان کے مقام اخفا میں رکھ دیا۔ بشریت کی تخلیق کے ان اجزاء کے اثرات جب متعلقہ لطائف کو ملے تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یعنی اے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی صفات کا مکرر فیض آپ کی بشریت کی تخلیق کے ایک ایک مرحلے اور ایک ایک لطیفے کو عطا کیا۔ جب طبیعت محمدی بنائی گئی تو ماء یعنی پانی میں موجود سیلان یعنی جھکاؤ کا منفی اثر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سے نکال دیا۔ جب تاجدار کائنات کے نفس کو بنانے کا وقت آیا تو تراب کا منفی اثر نفس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکال دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو بنانے کا وقت آیا تو طین کا منفی اثر قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکال دیا۔ جب روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کا وقت آیا تو پھر تین لازب کا منفی اثر روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکال دیا گیا۔ جب سر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کا وقت آیا تو سلالہ کا منفی اثر نکال دیا۔ جب خفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانے کا وقت آیا تو صلصال کا منفی اثر نکال دیا، اور جب اخفائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانے کا وقت آیا تو فخار کا منفی اثر نکال دیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔